80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کرو، پھر باہر نکلو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو، پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں، چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہو، روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیو کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے میں اسلام چاہتا ہوں، بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کمی پوری کر لے۔ اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شے ہے، تیری معاش میں کوئی حرام شے ہے، کوئی سودی معاملہ کیا ہو، ختم کر اس کو اللہ کے بندے، بینک کی سروس کر رہا ہے چھوڑ اس کو، اگر یہ کام کر لو۔ بے پردگی اختیار کی ہوئی ہے، اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے، شریعت اسلامی نے پردہ رکھا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں ہے، اس پر عمل کرو، پھر آنا میدان میں، پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، مشرف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، فلاں تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، نواز شریف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے اوپر، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا، بعد میں اور بھی آگے ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے، لیکن جب میں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا ابھی صرف 28 آدمیوں نے بیٹھ کی۔ بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور قرآن مجید نے بیان کیا، عاشروہن بالمعروف، عورت کا اکرام ہو، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اکرام، عورت کا اکرام، عورت کی عزت، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے بھی۔ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بڑے طریقے پر، نیک طریقے پر، اچھے طریقے پر۔ حضور نے یہاں تک فرمایا خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی۔ دیکھو مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اونٹ کو لے کے جانے والے تھے، جبکہ ہودج میں کچھ خواتین سوار تھی۔ حضور نے فرمایا دیکھو نہ یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں، ان کو زیادہ دھکے نہ لگواؤ تیز تیز اونٹ چلا کر، ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مار پیٹ کا کیا سوال، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے ساتھ جو ہے عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے پر گزارا کرو۔ یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے، اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو، تلاش کرو، کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو، تاکہ اس کے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر ہو، اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل تھا، وہ اچھائی اس میں ہے، سیرت کی اچھائی ہے۔ صورت بہت اچھی نہیں ہے، اللہ نے سیرت اچھی دے دی ہے، جو کچھ دیا، جو اچھائی ہے، جو بھلائی ہے، اس کو تلاش کرو اور نگاہ کو وہاں پر جماؤ تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو۔ اس سے آگے آئیے، معاشی میدان ہے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ ظالمانہ نظام۔ اس میں سب سے بڑا ظلم جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری اور یہ جاگیرداری۔ محنت کرے کسان مزدور ہاری، عیش کرے جاگیردار زمیندار، یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ہماری معیشت بنیادی طور پر زرعی معیشت ہے، ہمارا تو زیادہ تر جو آبادی کا طبقہ ہے وہ کاشتکار ہے، لہذا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ در حقیقت یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری اور جاگیرداری۔ اب اس میں سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک شخص خود شہر میں رہ رہا ہے، لاہور میں، ساری سہولتیں اسے حاصل ہیں، کتنی سہولت ہوتی ہے، ٹوٹی کھولی اور پانی آ رہا۔ دیہات میں جا کے بیچارے کاشتکار کو وہاں ہو سکتا ہے کہیں سے دور سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا ہو کسی کنویں سے، کہاں اسے یہ سہولت ہے کہ ٹوٹی کا کان مروڑا اور پانی حاضر، کہاں یہ سہولت ہے کہ بجلی کا بٹن اوپر سے نیچے کیا اور مکہ روشن ہو گیا۔ یہ ساری سہولتیں بھی لے رہا ہے اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے کوئی، یا کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے، اور ایک زمین اس کے پاس ہے، فلاں ضلع میں میرا رقبہ ہے،
اس رقبے پر جو کاشت کر رہا ہے آ کر اس کی کمائی میں سے، اس کی فصل میں سے آدھا بٹا کر لے جاتا ہے. کیا حق پہنچتا اس؟ یہ مزارعت جو ہمارے ہاں جس کو جائز قرار دے دیا گیا، یہ دور ملوکیت میں جائز قرار دیا گیا. بادشاہت جو ہے وہ چلتی تھی جیسے آپ نے کن کھجورا دیکھا ہے، اس کی بہت سی ٹانگیں ہوتی ہیں. کن کھجورے کی کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ سینکڑوں. ایسے بادشاہوں کے یہ پاؤں ہوتے تھے. جاگیردار 3000 منصبدار، 5000 منصبدار، 20000 منصبدار، 30,000 منصبدار، یہ جاگیردار بڑے بڑے علاقے ان کے پاس ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ خود تو کاشت نہیں کر سکتے نا، انہیں تو مظاہرے چاہیے. لہذا مظاہرت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا. جب اسلام میں بادشاہت آ گئی، ملوکیت آ گئی اور جاگیرداری آ گئی، جو ملوکیت کے پاؤں ہیں وہ کنسلے کی طرح، کن کھجورے کی طرح اس کے پاؤں ہیں، تو وہ تو جاگیردار ہے. یہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کہا مزارعت حرام ہے، جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے. یا حضور کی حدیث ہے کہ چاہے اپنے بھائی کو دے دے تو ایک دانہ لینے کا حقدار نہیں. اگر تو تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ کاشت کرو. تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان چل رہی ہے، تم ملازمت میں ہو، تمہیں تنخواہیں مل رہی ہیں، تمہارا پروویڈنٹ فنڈ بھی جمع ہو رہا ہے، تمہیں تو تمہارے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پینشن بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ ظلم روا رکھا ہوا. زمین اگر ہے یا تو جاؤ کاشت کرو، ورنہ یہ کہ اس زمین کو دے دو اپنے کسی بھائی کو. ملکیت تمہاری رہے گی، کاشت وہ کرے گا تو جو فصل ہوگی اس کی برداشت بھی وہی کرے گا، وہی لے کر جائے. یہ فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. یہی فتویٰ ہے امام مالک، امام دار الحجرہ، امام مدینہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا فتویٰ یہ. اور عظیم ترین یہی دو ہیں، اولین بھی یہی دو ہیں، عظیم ترین بھی یہی دو ہیں. امام شافعی بھی شاگرد ہیں امام مالک کے، امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے. ٹاپ پر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، ان کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد امام ظفر. ادھر امام مالک، ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی، پھر ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل. ٹاپ پر دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام، مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے. یہاں یہ ہے کہ خود کاشت نہیں کر سکتا تو اپنے بھائی کو دے دے، بس ٹھیک ہے. اس میں سے کوئی حصہ لینے کا وہ حقدار نہیں ہے. جو محنت کرے، جو خون پسینہ اپنا لگائے، وہی اس سے ساری جو ہے آمدنی اس کو حاصل ہونی چاہیے. یہ مجھے حال ہی میں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ فتویٰ دیا ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے. مزارعت حلال ہے، جائز ہے. شرطیں لگائی انہوں نے کہ بیج بھی زمیندار دے، کوئی جانور وغیرہ ہے تو وہ بھی زمیندار کا ہو، اگر کوئی ٹریکٹر ہے تو اس کی بھی پیمنٹ جو ہے زمیندار کرے. یہ ذرا آگے بڑھیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو. کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے. اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس. زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، زیبائش. اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال والاولاد تفاخر بینکم. یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا. تفاخر بینکم، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان. پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی. آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت. اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے. ویری ریئلسٹک. اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے. آخری پارے کی صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا. اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں ہوتا. بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال،
وہ پیچھا نہیں چھوڑا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک جاؤ، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں۔ اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے، یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے۔ لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ 4 سٹیج ہیں۔ جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا، اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج۔ یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے۔ اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر، یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہنا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ کیا آخرت کی سزا ملتی ہے؟ بہت عظیم ہے۔ لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ، جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے، حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا مطلب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے، ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹستا بھی ہے ذرا اس کو، تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ذرا آنے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہیں نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، ذرا آنے کہ اس میں تمہارا شر ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس حوالے سے سبردم بتو مایا خیشرا خدانی حساب کم و بیشرا، اے اللہ، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ یہ سورہ تغابن کے 10 یہ تمام مضامین تفصیل سے آتے ہیں کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے، پھر تفویض، توکل ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک نتیجہ یہ نکلے، ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا کام، اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے اس کی، لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھی، اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے۔ یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نکتہ ہے
ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں، اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن فرض کیجیے جیسا کہ ہے، پھر واقع فرض کیا کیجیے، وہ تو واقع سامنے کی بات ہے، نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے، قدم نہیں بڑھ رہے، ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر قطعاً بدل ہونے کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، جب وہ چاہے گا تب ہوگا، ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے گا بس، اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے، یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں، جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا، اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ ایمان نہیں لا رہے، اس قدر صدمہ، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی 950 برس بھی حضور دعوت دیتے تھے، آپ کا کام تھا، آپ کا فرض تھا، حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، 950 برس تک دعوت دی، وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ تو ہم مانتے ہی نا، اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس تک رہے، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمر زیادہ تھی لوگ۔ بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے، جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت کو کم کر دے، وہ کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج تو ہوگا اگر معلوم ہو کہ کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ علاج ہوگا، یہ علاج نہیں ہے، لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں کھول دیا اس مضمون کو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا، ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی بی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے، دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے، یہ الٹ اپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا۔ آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا، اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی، اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک اس نے رب نہ ہو، اچانک کا کیا سوال؟ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل، آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود ہے، لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے آیا، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو آگی ہے، لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہے، چھن جائیں، کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا،
جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا کرو۔ اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا۔ کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، وہ ہے اللہ۔ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا، لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے، اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے، جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش ملک صاحب بھی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا، اس نے مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے مارے سے۔ اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا، اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی، وہ بیچ میں تم آ گئے ہو، پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال تم پر آ جائے۔